لمبینی کا شہزادہ، دادا اور دلدادا، انشے سیریل، 40واں انشاء، شارق علی۔ سنہرے دراز بال اور ذہین آنکھوں والے درمیانی عمر کے گورے نے انگریزی لیکن ڈچ لہجے میں پہلے تو فلائٹ کی تصدیق کی، پھر بیک پیک ایک طرف رکھ کر بینچ پر ساتھ بیٹھ گیا۔ کٹھمنڈو ایئرپورٹ کے جس کاؤنٹر کے سامنے یہ بینچ تھی اس پر لکھا تھا بہراوا۔ انڈیا نیپال بارڈر کے قریب ہمالیہ کی ترائی میں واقع یہ میدانی قصبہ فی الحال ہم دونوں کی منزل تھی۔ پھر مجھے پہاڑی مقام تانسین جانا تھا اور اسے پاپیادہ زیارت کے لیے لمبینی۔ گفتگو سے پتہ چلا کہ کوہ پہمائی اس کا شوق ہے اور بدھ مت عقیدہ۔ 2 روز پہلے تک وہ نامچے بازار میں ٹریکنگ کر رہا تھا اور آج ہی کٹھمنڈو پہنچا تھا۔ بس آئی تو ساتھ بیٹھے جہاز تک پہنچے اور 4 قدمی سیڑھی چڑھ کر جہاز کے اندر۔ کل 8 مسافر، 2 پائلٹ اور 1 ایئر ہوسٹس۔ ٹیک آف جیسے شور مچاتی منی بس فضا میں بلند ہو جائے، انجن کی آواز اتنی کہ بات کرنا محال۔ ماہر ہواباز نے پہاڑوں کو ہاکی کھیلنے کے سے انداز میں عبور کیا۔ بلندی پر پہنچے تو کاغذ کے گلاس میں 3 گھونٹ پیپسی سے تواضع ہوئی۔ لینڈنگ ہونے تک منظر بدل چکا تھا، لہلہاتے کھیت اور میدان جیسے لاہور یا دہلی کے مضافات۔ ایئرپورٹ بالکل لاری اڈے جیسا۔ باہر آئے تو نام کی تختی لیے نوجوان ڈرائیور پانوں سے سرخ ہوئے دانت نکالے کھڑا تھا۔ ڈچ کو ناشتے کی دعوت دی تو وہ فوراً مان گیا۔ چھوٹا سا شہر، مرکزی سڑک کے دونوں طرف دکانیں اور ڈرائیور کا تجویز کردہ ہوٹل۔ بھاپ اڑاتا چنا بھتورا ختم کر چکے تو چائے کا دور چلا۔ میں نے بدھ مت کے بارے میں پوچھا تو بولا، یہاں سے صرف 20 میل دور لمبینی میں 2500 سال پہلے شہزادہ سدھارتھا پیدا ہوا۔ سب آسائشیں میسر، خدمتگار حاضر۔ جوان ہوا تو رہنے کو الگ محل، حسین بیوی اور بیٹا۔ جانے کیوں سوچ کا رخ انسانی زندگی کے دکھ تھے، ضعیفی، ناتوانی، بیماری، جسمانی تکلیف اور موت۔ ذہن دکھ کی گتھی نہ سلجھا سکا۔ پھر ایک دن ایک جوگی دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس قدر مفلوق الحالی اور ایسا سکون۔ شہزادے نے ایک فیصلہ کیا، آسائش، بیوی اور بیٹے سے جدائی کا فیصلہ۔ گیان کی تلاش اسے قریہ قریہ لیے پھری، سارا ہندوستان چھان مارا۔ مایوسی جکڑنے کو تھی کہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سوالوں کو جواب ملا اور روشنی وجود میں پھیل گئی۔ وہ بدھا بن گیا۔ 4 سنہری سچ اور 8 ہدایتیں۔ دکھ زندگی کا نصیب، دکھ کا سبب انسانی خواہش۔ آزادی چاہو تو سچائی کو تھام لو اور بدی کا مقابلہ کرو۔ لذت اور طاقت کی خواہش مار دو، کوئی دل نہ دکھاؤ۔ زندگی، اخلاقی اصولوں اور قدرتی وسائل کا احترام کرو۔ وہ پیشہ جو انسانوں کو نقصان پہنچائے کبھی اختیار نہ کرو۔ چٹان ہوا سے اور عقل مند ستائش یا الزام سے نہیں ہلتا۔ نفرت کبھی نفرت کو نہیں مار سکتی، صرف محبت ہی ایسا کر سکتی ہے۔ توجہ کو مرکوز رکھنے کی مشق سے احساس اور سوچ پر فتح یاب ہو۔ توازن اصل کامیابی ہے۔ پھر اس کے چیلوں نے یہ پیغام دور دراز دنیا تک پہنچا دیے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔